السلام علیکم۔ یہ غازی کے اس کتابی سلسلے میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کے عظیم غازیوں کا تعارف کروائیں گے۔ یہ وہ پراسرار ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، طوفانی دریاؤں کے رخ موڑ دیے اور جن کی ہیبت سے پہاڑ رائے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ غیر معمولی ہستیاں اور حیرت انگیز وجود ہے کہ جو تاریخ اسلام میں چمکتے دمکتے ستاروں کی مانند ہے۔ ان ہستیوں کو کارنامے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان متحیر ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ آخر یہ غیر معمولی پراسرار وجود کون تھے؟ ان کی ظاہری و باطنی قوتیں کیا تھی کہ جن کی بدولت انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج بھی انسانیت حیرت میں ہے۔ اگر ہم عسکری نقطہ نظریے سے دیکھیں تو انسانی عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد انہوں نے 3 سال کے مختصر ترین عرصے کے اندر عراق اور شام یعنی فارسی اور رومی سلطنت کو شکست دے کر یہ تمام علاقے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیے۔ بعد میں آنے والے ادوار میں بھی یہ غازی پیدا ہوتے رہے ہیں اور جب جب امت کو ضرورت پڑی انہوں نے امت کی آبرو کی حفاظت کے لیے تلوار نکالی۔ اس تصنیف کی اشاعت کا مقصد ہماری نئی نسل، نوجوانوں اور بچوں کو اپنی تاریخ کے عظیم ہیروز کی روشناس کرنا ہے تاکہ وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ سکیں، خصوصاً دور جدید کا مسلم نوجوان جو کہ شناخت کے بحرین میں مبتلا ہے کہ جس کی بڑی وجہ پرنٹ اور بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہونے والی مغربی یلغار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی دعا کے ساتھ ہم اس ہدیے کو بارگاہ رسالت میں ادب اور عشق کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک سپاہی تھے، ایک کمانڈر تھے، ایک فاتح تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کے سپر پاور کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے فارس کی سلطنت کو کچلا، رومیوں کو ہرایا، انہوں نے ایران کو جیتا، انہوں نے عراق کو جیتا، انہوں نے سیریا کو جیتا، آرمینیا کو جیتا، انہوں نے جارڈن کو جیتا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری جسے رسول اللہ نے سیف اللہ کا خطاب دیا۔ وہ صحابی رسول تھے، اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار تھے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگ لڑنے کے باوجود انہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہارا۔ اس بہادر جنگجو کا نام سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہمارے آقا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی بہترین غلام ہے اللہ کا خالد بن ولید، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو کہ کفار کے خلاف ہمہ وقت بے نیام رہتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عورتیں اب قیامت تک خالد بن ولید جیسا فرزند نہیں جنیں گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ جنگی امور کا گروہ ہے اور موت کو دوست کی طرح عزیز رکھتا ہے۔ اس کی یلغار شیر کی اور صبر بلی کا سا ہے۔ باسمتینی پادری کہتا ہے، اگر اس فوج کا پرچم سیاہ ہے اور اس کا سپہ سالار دراز قامت، مضبوط جسامت، کشادہ سینہ، لمبی داڑھی والا ہے کہ جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہیں، تو خبردار اس فوج سے مت لڑنا۔ اینڈرو ٹکین کہتا ہے، سب سے تنخوار اور کامیاب عرب جنگجو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ انہوں نے 100 سے زائد غمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے
یہ کلمات افسوس کی حالات میں کہے۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دے کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ آپ شرمسار نہ ہوں، آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھ نہیں کٹ سکتی، آپ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی، حکمت عملی، ساز اور فنون، جنگ کا ماہر، جنرل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر شام سے مدینے پہنچی تو مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان جیسا وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ مائیں اب دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والے پارٹ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔